بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 23 مارچ ہے، یوم پاکستان۔ آج کا دن 23 مارچ کا دن ہماری تاریخ کا ایک بہت بڑا سنگ میل ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن مسلمانوں نے برصغیر نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ کیا کہ ہماری منزل کیا ہوگی۔ ہم جانتے ہیں کہ 1906 کے بعد سے جب سے آل انڈیا مسلم لیگ وجود میں آئی، مسلمانوں نے اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے سیاسی جدوجہد شروع کی۔ اس سے پہلے بھی مسلمان کی عادت مسلمانوں کے حقوق کے لیے کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی سطح پہ کاوشیں کر ہی رہی تھی، مسلمان جدوجہد کر ہی رہے تھے، لیکن باقاعدہ سیاسی جدوجہد کا آغاز ہم دیکھتے ہیں کہ 1906 سے ہوتا ہے۔ لیکن یہ اتفاق ہمیں کہیں نظر نہیں آیا، یہ کنسنسس نظر نہیں آئی، یہ کلیئرٹی نظر نہیں آئی کہ اس سیاسی جدوجہد کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، اس سیاسی جدوجہد کی حتمی منزل کیا ہونی چاہیے۔ اور ہندوستان کے اندر جہاں پر کہ مسلمان محکوم ہو چکے تھے، جہاں پر کہ مسلمان پسماندہ ہو چکے تھے تعلیمی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے اور سیاسی لحاظ سے بھی ان کا وجود نہ ہونے کے برابر تھا، ان حالات میں ان کے حقوق کی حفاظت کیسے ہو؟ گریجولی بتدریج یہ چیز آگے بڑھتی گئی اور یہ احساس پیدا ہوتا چلا گیا کہ ہماری بقا اس چیز کے اندر ہے کہ مسلمانوں کی جو اپنی آئیڈینٹی ہے، ان کی جو اپنی شناخت ہے، اس کی حفاظت ناگزیر ہے۔ ہمارے سارے مسائل کا حل اس چیز کے ساتھ منسلک ہے کہ ہم اپنی بنیادی شناخت پر کوئی کمپرومائز نہ کریں۔ یہ جو موقف ڈیولپ ہوا بتدریج، جو ہمارے لاشعور میں تھا، جو ہمارے ادراک میں کہیں نہ کہیں پوشیدہ تھا، جو ہمارے انفرادی اور اجتماعی رویوں میں تھا، لیکن ایک موقف کے طور پہ، ایک قابل بیان نیریٹو کے طور پہ یہ چیز بتدریج جب ڈیولپ ہوئی تو اس کو آپ عنوان دے سکتے ہیں نظریہ پاکستان کا۔ نظریہ پاکستان کیا ہے؟ نظریہ پاکستان اس حقیقت کا بیان ہے کہ برصغیر کے اندر مسلمانوں کی بقا اپنی بنیادی آئیڈینٹی، وہ آئیڈینٹی کیا ہے؟ وہ آئیڈینٹی اللہ اور اس کے رسول کا اقرار ہے اور اپنی ساری شناخت کو ذات رسالت مآب سے اخذ کرنا ہے، چاہے وہ معاشی ہو، معاشرتی ہو، سماجی ہو، سیاسی ہو، دستوری ہو، قانونی ہو یا قومی ہو، ملی ہو۔ اس سے ہٹ کے جب بھی ہم کوئی راستہ اختیار کریں گے تو ہمارا انجام وہی ہوگا جو برصغیر میں آنے والی ہر قوم اور ہر تہذیب کا ہوا کہ ہندو مت نے ہر تہذیب کو اپنے اندر ضم کر لیا۔ ایک اسلام تھا، ایک مسلمان تھے جو اس کے اندر ضم نہیں ہوئے، جنہوں نے اپنے وجود کو برقرار رکھا، اور وجود برقرار تب رکھا جب انہوں نے اپنی شناخت کو اپنے پیش نظر رکھا، وہ اپنی شناخت کے بارے میں خبردار اور چوکنے رہے، ہوشیار رہے کہ ہماری شناخت ہمارے ہاتھ سے نہ جائے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو جدوجہد تھی آگے بڑھ رہی تھی، مختلف موقف تھے، مذہبی لیڈرشپ تھی، سیاسی لیڈرشپ تھی، عوامی اور انٹلیکچوئلز تھے، اہل علم تھے، اہل دانش تھے، سب لوگ بات کر رہے تھے۔ اور جو دو بڑے نمایاں اس کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں، جو ایک نمایاں طور پہ جو کوششیں ہو رہی تھی سیاسی سطح پہ ہندوستان میں کانگریس اور مسلم لیگ کی سطح پہ، تو اس میں مسلمانوں نے جو دو بڑے اقدامات کیے، میثاق لکھنؤ اور تجاویز دہلی، اگر ہم ان کی روح کو دیکھیں تو وہ بھی بنیادی طور پہ ہندوستان کے میسر حالات کے اندر ہے، وہاں پہ اویلیبل اپرچونٹیز کے اندر جو ہندوستان کے حالات تھے ان کے اندر میسر مواقع کے اندر رہتے ہوئے ہندوؤں کے ساتھ، ہندو کہنا چاہیے ہندو اکثریت کے ساتھ ایک ایسا کمپرومائز، ایک ایسا سمجھوتا، ایک ایسا معاملہ طے کرنے کی کوشش تھی کہ جس کے اندر رہتے ہوئے مسلمان اپنے آئینی حقوق کو، اپنے قانونی حقوق کو محفوظ کر سکیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کوششیں یک طرفہ تھیں، یعنی یہ ساری کوششیں مسلمانوں کی طرف سے تھیں، اور جب کبھی بھی عملاً اس پر کانگریس کی طرف سے کوئی رسپانس دینے کا وقت آیا تو کانگریس کا رویہ ہمیشہ منفی رہا، اور اس کا بڑا اظہار اس وقت ہوا جب نہرو رپورٹ سامنے آئی، جب ہندوستان کی ساری قیادت، سیاسی قیادت بیٹھ کر مستقبل کے دستور کو فائنل کرنے کے لیے، اس کے خط و خال کو طے کرنے کے لیے اپنی بنیادی تجاویز، اپنے آئیڈیاز اور اپنی سفارشات مرتب کر رہی تھی۔ نہرو رپورٹ کے اندر مسلمانوں کے سارے مطالبات کو ڈسٹ بن میں پھینک دیا گیا، اور وہ سارے اقدامات جو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر کا خطاب پانے والے قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلسل کوشش کے ذریعے سے کیے تھے، ان سب پر پانی پھیر دیا گیا،
اور اس کا اندازہ آپ اس سے کیجئے کہ جب نہرو رپورٹ آئی تو مولانا محمد علی جوہر نے اس رپورٹ کو پڑھ کے ایک کمنٹ کیا تھا کہ اس رپورٹ میں مسلمانوں کے ساتھ وہی حشر کیا گیا ہے جیسے آپ خرگوش کو شکاری کتوں میں چھوڑ دیں اور وہ اس کو بمبوڑ کے رکھ دیں۔ قائد اعظم کے لیے مایوسی ایک قدرتی امر تھا۔ انہوں نے 14 نکات کے ذریعے سے اس رپورٹ کی جو نحوست تھی، اس رپورٹ کا جو منفی پہلو تھا، اسے ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ سب کچھ سدا و صحرا ثابت ہوا۔ اور آپ دیکھیں کہ اس کا ایک پھر جو بہت بڑا ریئیکشن مسلم لیڈرشپ کی طرف سے آیا، ہندوؤں کے اس 2-3 دہائیوں کے رویے کا، وہ رد عمل خطبہ آباد تھا جو علامہ محمد اقبال نے 1930 کے جو اینول سیشن تھا مسلم لیگ کا، اس میں دیا۔ اس میں علامہ نے وہی موقف اختیار کیا جو یورپ سے واپسی کے بعد سے مسلسل ان کا موقف رہا۔ وہ موقف کیا تھا؟ وہ موقف یہ تھا، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ یہ جو علامہ کا کہنا تھا خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، یہ نظریہ پاکستان تھا اور یہ نظریہ پاکستان ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ خطبہ آباد کے اندر علامہ جیسی شخصیت نے ان دونوں بڑے اقدامات کو جو قائد اعظم کی قیادت میں مسلم لیگ نے ہندوؤں کے ساتھ کسی نہ کسی سطح پر سمجھوتے کے لیے طے کیے تھے، یعنی لکھنؤ پیکٹ اینڈ ڈیلی پرپوزلز، ان دونوں کو آڑے ہاتھوں لیا اور علامہ نے فرمایا میں تو کب سے آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں، اور جنہوں نے یہ جو 2 اقدامات کیے ہیں یہ 2 ایسے سیاسی گڑھے ہیں، اگر مسلمان ان میں گر گئے تو کبھی باہر نہیں نکل سکیں گے۔ کیسے نکلتے؟ کہ مستقبل میں ہندوستان میں ایک ایسا نظام حکومت وجود میں آنے والا تھا جس میں سارے فیصلے سروں کو گن کر کیے جانے تھے، اور جہاں مسلمانوں کے سروں کی تعداد ہندوؤں کے سروں سے بہت کم تھی۔ کچھ بعید نہیں تھا کہ آنے والے وقت کے اندر مسلمانوں کی اس معمولی سی اکثریت یا اقلیت کو ہندو اکثریت بالکل ہی بے اثر کر دیتی پارلیمنٹ کے اندر، اور ان کے حق میں کبھی بھی کوئی فیصلہ نہ ہو سکتا۔ خطبہ آباد کے اندر علامہ نے بہت ہی واضح دلائل کے ساتھ اس چیز کو اسٹیبلش کر دیا کہ اگر مسلمان اپنی بقا چاہتے ہیں تو ان کی بقا کا صرف ایک راستہ ہے کہ وہ اپنے اجتماعی وجود کو مرکز توجہ بنائیں، اپنے اجتماعی وجود کی تعمیر کریں، اپنے کلچر کو، اپنی تہذیب کو ہندوستان کے کسی نہ کسی خطے میں کنسنٹریٹ کریں، اس کو ایک ایسا ماحول فراہم کرنے کی جد و جہد کریں جہاں پر وہ آزادانہ طور پر نشو و نما پا سکے اور آگے بڑھ سکے۔ اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو پھر ہندوستان میں مسلمان کا مستقبل بہت ہی مخدوش ہو جائے گا۔ خطبہ آباد کو بطور ایک ڈاکومنٹ کے اگر ہم دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے 3 حصے، بڑے حصے ہیں۔ ایک حصہ اس کا وہ ہے جو اس دور کے حالات کو ڈسکس کرتا ہے۔ سائمن کمیشن آ رہا تھا، راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز ہو رہی تھی، کرمنل ایشو ڈسکس ہو رہا تھا، ہندوستان کے دفاع کا مسئلہ تھا، ہندوستان کی معیشت کا مسئلہ تھا، مسلمانوں کی ملازمتوں کے مسائل تھے۔ یہ سارے ایشوز جو اس وقت کے کرنٹ ایشوز تھے ان پر علامہ بات کر رہے ہیں۔ اس کا دوسرا حصہ وہ ہے جس میں ان حالات کے تناظر میں علامہ یہ تجویز دے رہے تھے کہ ہندوستان کا سب کانٹیننٹ کا جو شمال مغربی حصہ ہے اس کے اکثریتی صوبوں پر مشتمل ایک آزاد اسلامی ریاست قائم کر دی جائے، ود ان اور ود آؤٹ برٹش امپائر، اور علامہ اسے مسلمانان ہند کی آخری تقدیر قرار دے رہے تھے۔ یہ وہ حصہ ہے جس کی تکمیل ہم دیکھتے ہیں 14 اگست 1947 کو ہو گئی۔ اس خطبے کا تیسرا حصہ ہے، یہ وہ حصہ ہے جس میں علامہ نے جو گفتگو کی وہ بطور آل انڈیا مسلم لیگ کے سیشن کے صدر کے طور پر نہیں کی، اور یہی وہ گفتگو تھی جس کو کرنے سے پہلے علامہ نے یہ کہہ دیا، آپ نے ایک ایسے شخص کو آج خطبہ صدارت کے لیے بلایا ہے who leads no party, who follow no leader، جو کسی قائد کا کارکن نہیں ہے اور کسی پارٹی کا رہنما نہیں ہے۔ یعنی یہ بات علامہ اسلام کے ایک طالب علم کے طور پہ کر رہے تھے، اور اس کے بعد علامہ نے فرمایا کہ میں آپ سے وہ بات کہنا چاہتا ہوں جو بطور تہذیب اسلامی کے مطالعہ کرنے والے ایک طالب علم کے میں نے سیکھی ہے، کیونکہ اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ اسلامی تاریخ کو، قرآن و سنت کو، اسلامی تہذیب کو دینے کے بعد میرے اندر اتنی استعداد ضرور پیدا ہو گئی ہے میں آپ کو یہ بتا سکوں کہ جو کرنٹ کورس آف ایونٹس ہے یہ کدھر جا رہا ہے اور تاریخ کیا فیصلہ کرنے والی ہے۔ خطبہ آباد کا ابتدائیہ
اور خطبہ آل آباد کا آخری حصہ، یہ وہ حصہ ہے جو خطبہ آل آباد کا تیسرا حصہ مستقل اہمیت کا حامل حصہ ہے۔ یہ مبالغہ نہ ہوگا اگر میں یہ عرض کرنا چاہوں کہ 1930 سے لے کے آج تک ہماری مسلم قیادت نے، دنیا بھر کی مسلم قیادت نے، مسلم اہل دانش نے جو سیاسی دستاویزات دی ہیں، جو سیاسی فکر دی ہے، شاید اس سے جامع سیاسی دستاویز اور سیاسی فکر ہمیں نظر نہیں آئے گی جس کے اندر اسلامی تہذیب کو، اسلامی تہذیب کے مزاج کو، اسلامی تہذیب کے مقدر کو اور اسلام کی سیاست کے مستقبل کو ڈیفائن کر دیا گیا ہو، اور یہ بتا دیا گیا ہو کہ آپ کے نشیب و فراز کیا ہیں، آپ کے مد و جزر کیا ہیں، آپ کا مستقبل کس بات کے اندر ہے، اور آپ کو کہاں جا کے خطرات سے نکلنے کا راستہ مل سکتا ہے۔ اور آپ دیکھیں وہ کیا اعتماد تھا اقبال کا جب وہ اس خطبہ کے اختتام پہ فرما رہے ہیں کہ میں آپ کو اپنی زندگی کے متعلق حاصل بتا رہا ہوں، ایٹ کریٹیکل مومنٹس آف دیئر ہسٹری اٹ از اسلام who saved the Muslims and not vice versa۔ آپ کی بقا اس تہذیب کے ساتھ جڑ جانے میں ہے۔ یعنی وہ ساری باتیں جو سارے خود ہی میں علامہ نے کہی، وہ ساری باتیں جو علامہ اپنی نثری تحریروں میں کہتے رہے، اس سے ایک سیاسی پیرایا دے دیا خطبہ آل آباد کے اندر علامہ نے۔ تو جس نظریہ پاکستان کی ہم بات کر رہے ہیں، اس نظریہ پاکستان کا اس کی جو پولیٹیکل انٹرپریٹیشن تھی وہ ہمیں خطبہ آل آباد کے اندر بڑے واضح طور پہ نظر آتی ہے۔ اس خطبے کا بڑا امپیکٹ ہوا، مسلم لیڈرشپ پر ہی نہیں ہوا بلکہ اس کا امپیکٹ ہندوستان کے تمام سیاسی حلقوں پہ ہوا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جس منزل کا تعین اور جس منزل کو ڈیفائن خطبہ آل آباد میں علامہ نے کیا، اس کو اتنی آسانی سے مسلم لیڈرشپ نے قبول نہیں کیا، بلکہ بتدریج حالات ان کو اس سطح پہ لے کے آئے۔ کیسے لے کے آئے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ جب 1936 میں الیکشنز کا اعلان ہوا، اس وقت تک بھی مسلم لیگ کا اور قائد اعظم کا یہ ویو تھا کہ ہم کانگریس کے ساتھ مل کے یہاں پہ حالات کو بہتر کریں اور ایسی جدوجہد کریں جس سے یہاں مسلمانوں کے حقوق محفوظ ہو سکیں۔ اور آپ دیکھیں کہ 1936 کے الیکشن میں مسلم لیگ کا سارا ایجنڈا، سارا پروگرام جس پہ مسلم لیگ ووٹ لے رہی تھی، 3 نکات پر مشتمل تھا۔ نمبر 1، مسلمانوں کے مذہبی حقوق کی حفاظت ہونی چاہیے۔ نمبر 2، اردو زبان کی حفاظت ہونی چاہیے اور اردو رسم الخط کو محفوظ کیا جانا چاہیے، اس کے راستے میں اگر کوئی خطرات ہیں انہیں ختم کیا جانا چاہیے۔ اور نمبر 3، مسلمانوں کی عمومی حالت کو بہتر کیا جانا چاہیے، جس میں ان کی معاشی، معاشرتی اور یہ ساری مسائل شامل تھے۔ کانگریس کا اپنا ایجنڈا تھا۔ جب الیکشن ہو گیا تو کانگریس کو اکثریت ملی، مسلم لیگ کو بہت کم سیٹیں ملی۔ جب الیکشن ہونے کے بعد حکومتیں بنانے کا وقت آیا تو قائد اعظم نے اس وقت بھی یہ اعلان کیا کہ ہم یہ چاہیں گے کہ کانگریس کے ساتھ پورا تعاون کریں تاکہ برصغیر کے عوام کے مسائل حل ہوں۔ لیکن جیسا کہ ہندو کا مزاج تھا، کانگریس کا مزاج تھا، وزارتیں بناتے وقت بجائے اس کے کہ جن اسمبلیوں کے اندر مسلمانوں کی اور مسلم لیگ کی نمائندگی تھی ان کے ساتھ مل کے ایک مشترکہ وزارتیں بنائی جاتی، نہرو نے یہ کیا کہ مسلمانوں کو، اراکین اسمبلی کو بلایا اور ان کو کہا کہ ہم آپ کو وزارتیں دیتے ہیں لیکن اس کی ایک شرط ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ مسلم لیگ کو چھوڑیں، اب کانگریس میں جمع ہو جائے۔ یہ کانگریس کا ایجنڈا تھا اور اس کا اظہار نہرو کے اس خط سے ہوتا ہے جو نہرو نے راجندر پرساد کو لکھا کہ مسلم لیگ بڑی کمزور سیاسی حیثیت میں ہے، ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم مسلم لیگ کو ختم کر دیں، اور اگر ہم نے مسلم لیگ کو ختم کر دیا تو مستقبل میں ہماری بڑی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ جیسے ہی نہرو کی طرف سے یہ ایجنڈا سامنے آیا، قائد اعظم، مسلم لیگ کی لیڈرشپ اور مسلمان لرز کے رہ گئے، کیونکہ یہ سب کچھ ان کی توقعات کے بالکل برعکس تھا۔ اب قائد اعظم کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ مسلم لیگ کو مضبوط کرتے۔ انہوں نے ساری توجہ مسلم لیگ کے تنظیمی نیٹ ورک پہ دینی شروع کی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ 1 سال کے اندر ہندوستان کے اکثر حصوں میں مسلم لیگ کا تنظیمی ڈھانچہ کھڑا ہو گیا، اور 1 سال میں ریکارڈ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ 1 لاکھ کے قریب مسلم لیگ کے ممبرز بنے۔ جیسے یہ ہوا تو کانگریس نے بھی رابطہ مہم شروع کر دی اور مسلمانوں نے اس کی رابطہ مہم کو مسترد کر دیا۔ اب کانگریس کے جو اقدامات تھے آپ کے سامنے ہیں، انہوں نے تمام سرکاری عمارتوں پہ اپنا پرچم لہرانا شروع کیا، وندے ماترم کو لازمی کیا، اور ہندو کلچر کو فروغ دینے کے جتنے اقدامات تھے ان کو کمپلسری وہ کرتے چلے گئے، اور ہر وہ کام جو مسلمانوں کے لیے ناپسندیدہ تھا وہ انہوں نے اپنی پالیسی کا حصہ بنایا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں نے یہ مطالبہ کرنا شروع کیا کہ ان حکومتوں کو ختم کیا جائے، حتیٰ کہ جب وہ حکومتیں ختم ہو گئی انہوں نے خود ریزائن کر دیا، ان کو چاہتے ہوئے مسائل تھے
تو اس پر قائد اعظم نے یوم نجات و تشکر منانے کا اعلان کیا. یہ ایک ایسا دن تھا، یہ دن بھی ایک لحاظ سے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ ظاہر کر رہا تھا کہ مسلمانان ہند کے جذبات کیا تھے، اور اس دن نے یہ بھی فیصلہ کر دیا کہ مسلمان تھے کس کے ساتھ، یعنی کانگریس کے ساتھ تھے، جیسے کہ اس کا دعویٰ تھا کہ ہندوستان میں دو ہی لوگ ہیں، یا انگریز ہیں یا کانگریس ہے، اور کوئی فریق نہیں ہے، یا مسلم لیگ کی بھی کوئی نمائندگی ہے. تو ہندوؤں کو اس کا بڑا خطرہ تھا. تو جب قائد اعظم نے اعلان کیا یوم نجات کا، تو نہرو نے اور گاندھی نے بطور خاص قائد اعظم سے ریکویسٹ کی کہ آپ اس دن کو پوسٹ پون کر دیں، اس کو نہ منانے کا اعلان کریں. یہ اعلان کیا تھا؟ قائد اعظم نے فرمایا کہ یہ 22 دسمبر کا دن ہے، یہ جمعے کا دن ہے، اس دن ہندوستان بھر کی مسلم لیگ تنظیمیں ذیلی سطح تک وہ سب اجلاس کریں، پرامن اجلاس، جس میں کوئی ہلہ گلا، کوئی افراتفری، کوئی فتنہ فساد نہ ہو، اور اس میں قراردادیں منظور کریں کہ یہ کانگریس وزارتیں جو ختم ہوئی یہ بڑا اچھا ہوا، اس کو اپریشیٹ کریں. اور اس کو یوم تشکر اس طرح منائے کہ جمعے کی نماز کے بعد شکرانے کے نوافل ادا کریں. اس کو پھر سپورٹ بھی مل گئی. امبیڈکر نے، جو اچھوتوں کے رہنما تھے، اور بہت سے چھوٹی پارٹیوں کے رہنما، وہ بھی مل گئے. بلکہ یوم نجات کی کئی ایسی گیدرنگز تھیں جن کو قائد اعظم نے اور امبیڈکر نے مل کے ایڈریس کیا. اب یہ ساری باتیں کانگریس کے لیے موت ثابت ہوئیں، کیونکہ یہ ان کے خلاف ایک بہت بڑی کنسنسس ڈیولپ ہو رہی تھی. اور اس دوران بھی قائد اعظم نے راستہ کھلا رکھا. قائد اعظم نے فرمایا ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ چلتے، لیکن ہمارے یہ مطالبات ہیں، جس میں مثلاً ایک یہ مطالبہ تھا کہ جو مستقبل کا آئینی سیٹ اپ ہو رہا ہے اس میں یہ لازمی بات ہو کہ کسی صوبائی اسمبلی میں مسلمانوں سے متعلق کوئی ایسا مسئلہ ڈسکس نہ کیا جائے جس کی مخالفت اس اسمبلی میں بیٹھے ہوئے مسلمانوں کی 2/3 میجورٹی کر رہی ہو. اس طرح کچھ اور چیزیں تھیں، اور ہندوؤں نے کانگریس میں سے کوئی بھی بات ماننے سے انکار کر دیا. کہنے کا مطلب یہ سارے پس منظر کو بیان کرنے کا کہ مسلمان جس نتیجے پہ پہنچ رہے تھے یہ کچھ جذباتی فیصلہ نہیں تھا. 23 مارچ 1940 کو جو مسلمانوں نے قرارداد منظور کی، یہ کوئی ایک راتوں رات ہونے والا فیصلہ نہیں تھا. یہ مسلمانوں کا ہنگامی اور وقتی فیصلہ نہیں تھا. یہ مسلمانوں کے بہت ہی جو ہندوؤں کے ساتھ برے تجربات تھے، ان کا جو ایکسپیرینس تھا، ان کے جن حالات سے وہ گزرے تھے، ان حالات کا ایک نیچرل، ایک لاجیکل، ہسٹوریکل آؤٹ کم تھا کہ اس کے بغیر ان کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں بچا. حتیٰ کہ مسلمان بتدریج اس طرف آ رہے تھے. اور آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے سندھ اسمبلی کے اندر سر عبداللہ ہارون نے قرارداد میں پیش کی، اور سندھ اسمبلی نے اس کو انڈورس کیا کہ یہ مسلمانوں کا الگ ملک ہونا چاہیے. اور جب یہ قرارداد فائنل ہو گئی تو اس کے لیے پھر 22، 23 اور 24 مارچ کو منٹو پارک لاہور کے اندر مسلم لیگ کا اینول سیشن ہوا، جس میں یہ قرارداد پیش کی گئی. اور اس قرارداد کے اندر اگر آپ اس کو دیکھیں، قائد اعظم نے جو گفتگو فرمائی، ایسے محسوس ہوگا کہ یہ گفتگو خطبہ الہ آباد ہی کی ایکسٹینشن ہے، اسی کی کنٹینیوٹی ہے. یعنی جو باتیں علامہ خطبہ الہ آباد میں فرما رہے تھے مسلمان قوم کے حوالے سے، اسلامی تہذیب کے حوالے سے، وہی باتیں ایک دوسرے انداز کے ساتھ قائد اعظم قرارداد پاکستان میں اپنے خطاب میں فرما رہے تھے. قرارداد جب شیر بنگال مولوی عبداللہ صاحب نے پیش کی، اس کے بعد ہندوستان بھر سے لوگوں نے اس کی تائید کی. چودھری خلیق الزمان نے اس کو سیکنڈ کیا. آپ دیکھتے ہیں کہ پنجاب سے مولانا ظفر علی خان اٹھے، سندھ سے سر عبداللہ ہارون، بلوچستان سے قاضی عیسیٰ، اور اس وقت کے اندر WFP سے مولانا عبدالغفور ہزاروی، یہ وہ لوگ تھے. اور بقیہ صوبوں سے بھی نمائندے اٹھے اور انہوں نے اس قرارداد کی حمایت میں تقریریں کی، اس کو سپورٹ کیا، اور اس طرح سے یہ مسلمانان ہند کا ایجنڈا بن گیا. 1941 میں جو مسلم لیگ کا پہلی میٹنگ ہوئی، اس میں انہوں نے ایک الگ وطن کے مطالبے کو مسلم لیگ کے دستور کا حصہ بنا دیا. قائد اعظم نے اپنے خطاب میں فرمایا کہ اب یہ توقع رکھنا کہ مستقبل میں ہندوستان میں ہندو اور مسلمان اکٹھے رہ سکتے ہیں، کوئی عقل مند آدمی یہ توقع نہیں رکھ سکتا، کیونکہ ہم جن تجربات سے گزرے ہیں اور ہندوؤں کے ساتھ معاملات طے کرتے ہوئے جو حقائق ہمارے سامنے آئے ہیں، ہم اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں. ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی معاشرت، ان کی پسند ناپسند، ان کی شادی بیاہ، نکاح، موت، مرگ، سب کچھ مختلف ہے. بلکہ ایسا بھی ہے کہ ایک قوم کی فتح دوسری قوم کی شکست، اور ایک قوم کی شکست دوسری قوم کی فتح ہے. نہرو یہ کہتے ہیں
کانگریس یہ کہتی ہے کہ ہندوستان میں صرف 2 فریق ہیں، دنیا کی کوئی بھی تاریخ قوم کی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اس کے لحاظ سے مسلمان ایک الگ قوم ہے، ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیں ایک الگ وطن چاہیے اور اب ہمارا یہی فیصلہ ہے۔ اور آپ دیکھیں جب قرارداد پاکستان منظور ہو گئی تو اس کے بعد قائد اعظم نے فرمایا کہ آج ہم نے وہی فیصلہ کر لیا ہے جس کی طرف اقبال ہمیں ساری زندگی بلاتے رہے۔ اگر آج اقبال زندہ ہوتے تو ہمارے اس فیصلے سے بہت خوش ہوتے۔ یعنی مسلم لیگ کی لیڈرشپ اور قائد اعظم شعوری طور پہ اس چیز سے آگاہ تھے کہ ان کا سفر اس سوچ کا تسلسل ہے جس سوچ کا آغاز اقبال نے کیا تھا کہ ہماری بقا اور ہمارا مستقبل ایک الگ وطن کے قیام کے اندر ہے۔ اس کے بعد کی جدوجہد جب ہم دیکھتے ہیں تو قائد اعظم نے پھر اس آئیڈیل کو، اس منزل کو حاصل کرنے کے لیے ہر ممکنہ جو طریق تھا اس کو استعمال کیا۔ بنیادی طور پہ قائد اعظم ایک کانسٹیٹیوشنلسٹ تھے، دستوری جدوجہد کرنے والے شخصیت تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ دستوری طور پر، قانونی طور پر اور سیاسی طور پر ان کے مطالبات کو تسلیم نہیں کیا جا رہا تو انہوں نے پبلک پریشر کو بھی استعمال کیا، اور اس کی بڑی مثال آپ کے سامنے یوم راستہ دام۔ یہ وہ دن تھا جس دن 16 دسمبر 1946 جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ پورے ہندوستان میں مسلم لیگ تنظیمیں جو ہیں وہ مظاہرہ کریں گی پاکستان کے حق میں، اپنے مطالبے کے حق میں، ہڑتال کریں گی، اسٹرائک کریں گی، پرامن یہ سب کچھ ہوگا۔ لیکن کلکتہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوؤں نے جب اس کے سامنے ریئیکٹ کیا، اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی، مسلمانوں کو مشتعل کیا، تو اس کے نتیجے میں اتنی قتل و غارت ہوئی کہ ابوالکلام آزاد نے انڈیا ونس فریڈم میں لکھا ہے کہ یہ وہ دن تھا جب کلکتہ کی سڑکوں پہ لاشوں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ صرف ایک دن تھا اور اس دن پرامن کال تھی، قائد اعظم کی پرامن کال تھی، اور یہ کال بنیادی طور پہ ایک ٹیسٹ تھا کہ مسلمانوں کے دل میں کیا ہے۔ اور اس دن یہ کمنٹ کیا جو انڈیپینڈنٹ آبزرور تھے، چاہے وہ ہندو تھے یا انگریز یا فارن پریس تھی، کہ قوم کا جو تصور کتابوں میں تھا، مسلمان اس تصور کو کتابوں سے نکال کے اپنی زندگی میں لے آئے ہیں، اور وہ تصور گلی محلے اور سڑکوں پہ نظر آنے لگا ہے، اور مسلمانوں کو اپنے ایک قوم کے تصور سے پیچھے ہٹانا ممکن نہیں ہوگا۔ اس کے بعد کانگریس کے پاس بھی کوئی چارہ نہ بچا کہ وہ مسلمانوں کے اس مطالبے کو تسلیم کریں اور ایک فریق کے طور پہ ان کو مستقبل میں ہونے والی جتنی کوئی ایڈجسٹمنٹ ہے، کانسٹیٹیوشنل ایڈجسٹمنٹ، اس میں مسلمانوں کو شامل کرے۔ تو آج کا دن جو ہے یعنی 23 مارچ کا دن، یہ ہماری تاریخ کا وہ دن ہے جس دن ایک نئے موڑ کا آغاز ہوا، ایک کلیئرٹی آئی لیڈرشپ کے اندر۔ لیڈرشپ نے، مسلم لیگ کی قیادت نے اور اس کی رہنمائی میں مسلمانان ہند نے، بر صغیر نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب ہمارا جینا اور مرنا ایک الگ وطن کے لیے ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس کانسٹیٹیوشنل سیٹ اپ کے اندر جو چل رہا ہے اور جو پرپوز کیا جا رہا ہے، اگر ہم نے اس کے اندر رہنا قبول کر لیا تو پھر ہماری نسلیں ہندوؤں کے غلام بن کے رہنے کے علاوہ اور اپنی تہذیب سے، اپنی بنیادی اقدار سے، اپنے بنیادی نظریات سے دستبردار ہونے کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ یہ ایک عہد تھا مسلمانان ہند کا، اور اس عہد کی تکمیل بایمانہ ایک حد تک تو 14 اگست 1947 کو ہوگی کہ ہم نے ایک الگ وطن حاصل کر لیا، لیکن اس عہد کی تکمیل کا وہ پہلو ابھی تشنا ہے، باقی ہے، جس کا ذکر خطبہ الہ آباد میں بھی ہے، جس کا ذکر قرارداد پاکستان میں بھی ہے۔ علامہ نے خطبہ الہ آباد میں فرمایا تھا، ہمیں ایک الگ وطن کی ضرورت ہے، اس لیے ضرورت ہے کہ 1000 سال کی عربی شہنشاہیت نے اسلام کے اصل مزاج کو دبا دیا ہے۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ نسل نو، اسلام کی آنے والی نسلیں آزادی کے ماحول میں زندگی گزاریں، سوچیں، اور پھر اسلام کے اس منصب کو بحال کریں، اسلام کے اس کردار کو بحال کریں، اسلام کے اس رول کو زندہ کریں جو عربی شہنشاہیت کے بوجھ اور دباؤ نے مسخ کر کے رکھ دیا ہے۔ جیسے علامہ نے بانگ درا میں فرمایا کہ ہو چکا اس قوم کی شان جلالی کا ظہور ہے، مگر باقی ابھی شان جمالی کا ظہور۔ وہ شان جمالی کیا ہے؟ وہ شان جمالی اسلام کی معاشرتی، سیاسی، سماجی اور اقتصادی تعلیم ہے، جس کو علامہ نے کہیں روحانی جمہوریت کہا، کہیں ملت اسلامیہ کی امت وسط کا منصب کہا، جس کو
فنکشنل کرنے کے لیے، جس کو فعال کرنے کے لیے، اور جس کو دنیا میں قابل مشاہدہ بنانے کے لیے ایک الگ وطن کی ضرورت تھی. وطن مل گیا، لیکن ابھی وہ کام باقی ہے، وہ ہدف باقی ہے، اس تک پہنچنا باقی ہے، جو منظر اور جو مقصد بانیان پاکستان کے سامنے تھا. آج کے دن ہم نے اس مقصد کا شعور بھی حاصل کرنا ہے، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے عہد کو پھر سے تازہ کرنا ہے، اپنی کمٹمنٹ کو پھر سے تازہ کرنا ہے، اپنی ترجیحات کو پھر سے طے کرنا ہے، اور اپنی ترجیحات میں اس چیز کو سر فہرست رکھنے کا فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کے لیے اگر وہ مقصد حاصل نہ کر سکیں تو کم از کم اس مقصد کے قریب تر ہو کر کچھ فاصلہ طے کر کے ہم اپنے آنے والی نسلوں کو یہ چیز منتقل کر کے آگے جا سکیں. بہت بہت شکریہ.